بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کی ذات کے بابرکت نام سے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ان گنت لاتعداد درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ آج ہم کل کی دہرائی کریں گے جو 216 سے 220 تک پڑھا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کی بابت، لڑائی کرنے سے اس میں کل کہہ دیجئے لڑائی کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور روکنا اللہ کی راہ سے، اور کفر کرنا اس کے ساتھ، اور روکنا مسجد حرام سے، اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے نزدیک۔ اور فتنہ یعنی شرک کہیں بڑا گناہ ہے قتل سے، اور وہ کافر تو ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے دین سے، اگر وہ استطاعت رکھیں۔ اور جو شخص پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، پھر وہ مر جائے اور وہ کافر ہی ہوگا، تو یہ لوگ برباد ہو گئے ان کے اعمال دنیا میں اور آخرت میں، اور یہ لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہ لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوے کی بابت، کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بہت بڑا، اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے، اور ان دونوں کا گناہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی راہ میں خرچ کریں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں تمہارے لیے اور اپنے احکامات تمہارے لیے، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا بہت بہتر ہے، اور اگر تم اپنے ساتھ ملا لو ان کو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے سے۔ اور اگر چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تو البتہ تکلیف میں ڈال دیتا ہے تمہیں، بے شک اللہ بہت زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب آگے ہم 220 سے آگے پڑھیں گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ یعنی اس میں واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے کہ جو مشرک عورتیں ہیں ان کے ساتھ آپ نکاح نہ کرو، آپ ان کو ڈیل اس طرح سے کریں، ان کے ساتھ برتاؤ اس طرح سے کریں کہ وہ آپ کے اسلام پہ آ جائیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں، تو پھر آپ جو ہے ان کے ساتھ نکاح کریں۔ ٹھیک ہے۔ ولا امۃ مومنۃ، اور البتہ لونڈی یعنی مومنہ جو ہے خیر بہت بہتر ہے، من مشرکات، مشرک عورت سے، ولو اگرچہ اعجبتکم، وہ بھلی ہی لگے تمہیں۔ یعنی جو لونڈی ہے اور اگر وہ مسلمان ہے مومن ہے، وہ کئی ہزار گنا درجے بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ مشرک عورت آپ لوگوں کو پسند ہی بہت زیادہ ہو، زیادہ آپ کو لباتی ہو، زیادہ پیاری ہو، زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اس مشرک عورت سے زیادہ بہتر کون ہے؟ لونڈی ہے، کام کرنے والی ہے، جو کہ مسلمان ہے، مومن ہے، وہ کئی ہزار گنا بہتر ہے۔ کس سے؟ اس مشرک عورت سے جو کہ اسلام قبول نہیں کیا، جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہوئی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی ہے، جو قرآن پاک کو نہیں مانتی ہے، اس سے کئی گنا بہتر ہے وہ لونڈی جو کہ مومنہ ہے، جو کہ مسلمان ہے۔ اگرچہ وہ جو مطلب مشرک عورت ہے وہ جتنی مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کتنی ہی زیادہ دلکش اور حسین کیوں نہ لگتی ہو، اس سے بہتر ہے وہ لونڈی جو مسلمان ہے، مومنہ ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح میں دو مسلمان عورتیں، المشرکین، مشرک
مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح جو مسلمان اور مومن عورتیں ہیں ان کے بارے میں بھی یہی حکم بتایا جا رہا ہے کہ تم جو مسلمان اور مومنہ عورتیں ہیں ان کو بھی نکاح میں نہ دو، کن کو؟ مشرک مردوں کو، یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یعنی وہ ایمان لے آئیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، اس کے رسول کے اوپر اور قرآن پاک کے اوپر اور آسمانی کتابوں کے اوپر جب تک ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک آپ ان مشرک اور مردوں کے ساتھ جو ہے اپنی جو مومن اور مسلمان عورتیں ہیں ان کا نکاح نہ کرو۔ والعبد مومن، اور البتہ غلام مومن، خیر بہت بہتر ہے، من مشرک مرد سے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ بھلا ہی لگے تمہیں۔ یعنی اب خواتین کے لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ایک جو غلام مرد ہے اور وہ مسلمان ہے اور مومن ہے وہ کئی ہزار درجے بہتر ہے اس مشرک مرد سے جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے، اس سے کئی گنا اور کئی ہزار گنا بہتر ہے کون؟ جو مسلمان مرد ہے، مومن مرد ہے لیکن وہ غلام ہے، تو آپ اس سے نکاح کرو۔ اولئک، یہ مشرک، یدعون، بلاتے ہیں، الی النار، آگ کی طرف۔ اور یہ جو مشرکین ہیں، منافقین ہیں، جو غیر مسلم ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں، تباہی کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی الجنہ، جنت کی طرف، والمغفرات، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، ہی اپنے حکم سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنے حکم سے، اپنے احکامات سے، اپنے آرڈر سے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو کس کی طرف بلاتا ہے؟ جنت کی طرف بلاتا ہے۔ کس کی طرف بلاتا ہے؟ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، کس کی طرف سے؟ اپنے حکم کی طرف سے۔ وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے، آیات ہی، اپنی آیتیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلکم یتذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی آیات، نشانیاں، احکامات بتاتا ہے تاکہ تم جو ہے ان آیات سے، ان احکامات سے نصیحت حاصل کرو، کچھ نہ کچھ مطلب اپنے لیے بہتر سوچو تاکہ آپ اس جہاں میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو سکیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ یعنی حیض خواتین کے اندر مطلب جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قدرت کی طرف سے رکھا ہوا ہے کہ مطلب مینسز کی شکل میں آتے ہیں، خصوص ایام ہوتے ہیں۔ قل ہوا، کہہ دیجئے، وہ اذن، گندی ہے، فاعتزلوا، چنانچہ تم الگ رہو، علی الناس، علی النساء، فاعتزلوا علی النساء، یعنی تم الگ رہو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، ولا تقربوہن، اور نہ تم قربت کرو ان سے، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ یعنی اللہ کے ذات یہاں پہ بھی فرما رہا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے بارے میں اگر سوال کیا جائے، چاہے وہ مشرک کریں، چاہے مسلمان کریں، چاہے مومن عورتیں یا مرد کریں، کہ حیض کے دنوں کے حوالے سے کیا مطلب احکامات ہیں، تو حیض کے دنوں کے اندر جو مرد حضرات ہیں، جو اپنی زوجہ ہیں یا اپنی بیویاں ہیں یا اپنی عورتیں ہیں، ان کے پاس نہ جایا کریں، کیونکہ یہ جو خاص پیریڈ ہوتا ہے یہ یعنی مطلب گندگی کی مانند ہے، اور وہ جب اس خاص پیریڈ سے گزر جائیں تو اس کے بعد جو وہ اپنے آپ کو پاک کر لیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، نہا لیں، غسل کر لیں، تو اس کے بعد جو مرد ہیں وہ اپنی عورتوں کے پاس جا سکتے ہیں جب وہ اپنے آپ کی صفائی کر لیں۔ اس لیے دین میں یہ کہا گیا ہے کہ جو صفائی نصف ایمان ہے، مطلب ہر لحاظ سے جو صفائی ہے وہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فَإِذَا تَطْهَرْنَ، پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ، تو تم آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے امرکم اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے کہ عورت کے ساتھ آپ نے اگر ملاپ کرنا ہے، جو شرن ہے وہ یعنی اس کی اگلی والی سائڈ سے ہے، اگلی شاہ والی جگہ سے ہے، آپ وہاں پہ شریعت کے مطابق اس سے ملیں، لیکن مطلب ساتھ کیا شرط رکھی کہ جب وہ حیض سے یعنی جو مینس سے وہ پاک ہو جائیں، اپنے آپ کو صاف کر لیں، پھر جہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے مرد اور عورت کو آپس میں ملنے کا، مومن مرد اور مومن عورتوں کو، اس شریعت محمدی کے تحت آپ آپس میں ملیں،
اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی صحت ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے فزیکلی، اور دوسرا یہ ہے کہ میاں اور جو عورت اور خاتون ہیں، مرد اور جو عورت ہے، ان کو آپس میں یعنی تسکین ملنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مطلب طبعی قوت بھی ملتی ہے. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی ذات نے نکاح میں اتنی طاقت رکھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہا ہے کہ جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا یا شریعت محمدی نے حکم دیا ہے. لیکن افسوس یہ کہ آج کے مسلمان جو ہیں وہ یعنی مطلب جو ہے کہ یہودانہ عیسائیانہ معاملات کو فالو کرتے ہیں، جس کے اندر مطلب واحیاتی ہے، مطلب یعنی خیر نہیں ہے، اور بیماریاں الگ سے ہو رہی ہیں. ایڈس کی بیماری یورپ کے اندر بہت زیادہ ہے، اور مسلم خواتین جو ہیں اس سے بچی اس لیے ہیں کیونکہ وہ شریعت محمدی کے اوپر عمل کرتی ہیں، تو میڈیکل سائنس کے حوالے سے وہ فٹ رہتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو آج کل کی ینگ جنریشن یا نوجوان نسل ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس چیز سے منع فرمایا ہے، خاص طور پہ جو اورل سیکس ہے یا سکنگ کی جاتی ہے، یا مطلب جو ہے کہ عورت کے دبر سے یعنی بیک سائڈ سے کیا جاتا ہے، تو یہ سراسر گناہ ہے. عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے، مرد بھی اس گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور یہ بہت بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی ذات وارن کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کا شریعت محمدی میں منع کیا گیا ہے اس کو آپ اپنائیں گے تو اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلیں گی. ایڈز پھیل سکتا ہے، سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز پھیل سکتی ہیں، کئی اور بیماریاں ہیں جو کہ پھیل سکتی ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ذات فرماتا ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیا ہے وہاں سے آپ اپنی خواتین کے ساتھ ملیں. ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات پسند کرتا ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو. ویحب المطہرین، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے خوب صاف ستھرا رہنے والوں کو، یعنی صاف ستھرا رہنے والوں کو، صاف ستھرا کرنے والوں کو، اپنے آپ کو صفائی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے. اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذات کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں ہر وقت استغفار کا ورد کرنا چاہیے اور معام گناہوں سے بچنا چاہیے. جو شریعت محمدی کے احکامات ہیں ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرثن کھیتی ہیں، لاکم تمہارے لیے، فاتو لہذا تم آؤ، حرثکم اپنی کھیتی میں، انا جس طرح سے، تم چاہو. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جو آپ کی عورتیں ہیں، آپ کی خواتین ہیں، جو جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے نکاح میں دے دیا ہے، وہ آپ کی کھیتی ہیں. آپ اس کھیت میں جب چاہو جیسے چاہو آپ مطلب ان کے پاس جا سکتے ہو، ان کو پانی دے سکتے ہو، مطلب جو ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے سیکس کر سکتے ہو، ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو. یعنی آپ کا دل صبح کو کیا ہے تو آپ صبح کے وقت کریں، رات کو کیا ہے رات کو کریں، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ بیوی اپنی ہو، آپ کے نکاح میں ہو. یہ نہیں ہے کہ جناب جو گرل فرینڈ بنا کے، یا مطلب جس طرح سے آج کل ایکسٹرا میریجل افیئرس چلتے ہیں خواتین میں بھی اور عورتوں میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس چیز سے منع فرماتی ہے. تو اس لیے جو حلال کی چیز ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت رکھی ہے، جو حرام کی چیز ہے اس کے اندر ذلالت رکھی ہے. تو ہمیں چاہیے بحیثیت مسلم کمیونٹی کے جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی یا اپنی مطلب جو ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کریں. اسی طرح مرد رات ہیں ان کو بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے کہ وہ اپنی منقوہ کے ساتھ، اور اس طرح خواتین جو ہے اپنے خامد کے ساتھ جو ہے کہ اپنی جو جنسی تسکین ہے اس کو پورا کریں، اور وہ دن میں جب مرضی چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اس میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ اونٹ کے اوپر سوار ہیں، اور خواتین کو فرمایا گیا کہ اگر آپ کے خامد کو ضرورت محسوس ہوگی ہے مباشرت کرنے کی، اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں تو آپ اونٹ کے اوپر کھڑے بیٹھے جو ہے اس کی خواہش کو پورا کرو. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بتانا مقصود یہ تھا کہ جب آپ کا خامد چاہے آپ انکار نہیں کر سکتے، بجائے سوائے جو ہے کہ شرعی عذر کے، جیسے مطلب حیض کے دن آ جاتے ہیں، مینسز آ جاتے ہیں، ان دنوں میں آپ مطلب جو ہے نا نہیں کر سکتے. باقی جو ہے کہ عورت کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ وہ منع کرے اپنے خامد کو. اور جو عورت ایسا کرتی ہے اس کے اوپر فرشتے جو ہیں ساری رات لعنت بھیجتے ہیں
جو خاوند کے بلانے سے بھی اس کے پاس نہیں جاتا ہے۔ تو یہ مقام ہے خواتین کا اور مطلب مرد و حضرات کا، یعنی نکاح کی صورت میں، جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے برکت رکھی ہے، اور انسان کو، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور شادی کا اور نکاح کا بھی معاملہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے سکون دینا ہے، اپنی جنسی تسکین دینی ہے اور طبعی تسکین دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات کہتا ہے کہ جس طرح سے تم چاہو، جب مرضی چاہو اپنی کھیتی میں آؤ، تمہارے لیے یہ لازم ہے، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، وَقَدِّمُوا، اور تم آگے بھیجو نیک عمل لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے، یعنی آپ جب آپس میں ملو گے اللہ تعالیٰ ذات اس میں سے اولاد دے گا، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کی جنسی تسکین پوری ہو جائے گی، طبعی تسکین پوری ہو جائے گی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ آپ آنے والی نسل جو ہے وہ پاک صاف ہوگی، اچھی نوعیت کی ہوگی، اچھے ماں باپ سے ہوگی، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ کے جو جینیٹک مٹیریل ہے وہ آگے ٹرانسفر ہوگا۔ جب آگے جینیٹک مٹیریل ٹرانسفر ہوگا، اچھی سوچ والا پیدا ہوگا، تو معاشرے کے اندر ایک بہترین اور اخلاقی اقدار والا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہو جائے گا، لوگ ہوں گے، تو معاشرے کے اندر ایک بہترین مثبت تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ، یہ کہ تم ملاقو، ملنے والے ہو اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں، کیا کریں؟ ڈریں، اور یہ جان لے کہ تم مطلب اس دنیا کے اندر جتنے مرضی سارا سال جی لو، 2 سال جی لو، 4 سال، 5 سال، 200 سال، 300 سال، صدیاں جی لیں، لیکن ایک دن جو ہے کہ آپ کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ آپ نے چکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر تیار کریں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنا دیجئے کن لوگوں کو؟ جو مومنین ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کو ماننے والے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری سنا دیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا، اور نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عُرْضَةً، نشانہ، لِإِيمَانِكُمْ، اپنی قسموں کے لیے، ان یہ کہ تبرو، تم نیکی نہیں کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی نہیں اپناؤ گے، وَتُصْلِحُوا، اور صلح نہیں کراؤ گے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتی کہ نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نشانہ، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں یہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جھوٹی اور سچی جو ہے قسم ہم اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اس مقصد کے لیے آپ جو ہے قسمیں نہ اٹھاؤ، کہ یعنی یہ مطلب آپ لوگوں کو یہ قید نہیں کرنا چاہیے تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں اختیار کرو گے، صلح نہیں کرواؤ گے لوگوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے، اور قسمیں اٹھاتے جاؤ گے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یعنی آپ لوگوں کے درمیان میں آپس میں صلح کروائیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرائیں، اور پھر اس جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کی جو نیکی ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو درس ہے وہ لوگوں کو دیں، تاکہ معاشرے کے اندر جو گناہ ہیں ان کو کم کیا جا سکے اور جو امر بالمعروف اس کو بڑھایا جا سکے۔ اب یہاں سے ڈرانے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑا ظالم ہے، جابر ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو اس چیز سے ڈرانا ہے کہ آپ غلط کام کرو گے تو اس کا غلط نتیجہ ہوگا، آپ غلط راستے پہ چلو گے، شیطان کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرا جو رحم ہے، میری جو رحمانیت ہے، میری جو کریمی ہے، وہ میرے غضب و غضب کے اوپر یعنی غصے کے اوپر حاوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب ہم رحم کی اپیل کریں گے، اس سے معافی مانگیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں معاف فرما دے گا۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ فرماتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، آپ کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمیں جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہر صورت معافی کے طلبگار رہنا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا نشانہ نہیں بنانا ہے اپنی قسموں کے لیے، اور ہو سکے تو لوگوں کے درمیان میں آپس میں لڑائی جھگڑے ختم کروانے ہیں، آپس میں صلح و صفائی کروانی ہے، ان کو آپس میں تقوی کا مطلب جو ہے کہ درس دینا ہے اور نیکی کی بات کرنی ہے، اور مطلب جو ہے کہ لوگوں کو آپس میں اکٹھا کرنا ہے، آپس میں جوڑنا ہے، نہ کہ ان کو آپس میں ایک دوسرے سے دور کرنا ہے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس روئے زمین کے اوپر جو بھی چیز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سماعت کرنے والا ہے،
وہ سننے والا ہے، چاہے ہم اپنے دل کے اندر ہی کیوں نہ اس بات کو بول لیں، آپس میں خسر پھسر کیوں نہ کریں، اور ہر چیز جو اس دنیا کے اندر ہو رہی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو سن بھی رہا ہے اور اس کو جانتا بھی ہے، وہ اس کے یعنی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ اللہ الحق ہے، اس دنیا کی حقیقت ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مطلب جو فرماتی ہے کہ جس کو میں حکم دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب میں چاہوں گا تو کوئی اس کائنات کا پتہ حرکت کر سکتا ہے، اگر میں نہیں چاہتا ہوں تو کوئی پتہ حرکت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ آپ جو ہے کہ میرے لیے جو ہے نا یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ لوگوں کو آپس میں مطلب فتنہ و فساد پیدا کروا دیں، لوگوں کے درمیان میں اس طرح کے معاملات کروا دیں، بلکہ آپ مجھے اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو آپس میں پیار محبت کا درس دیں، لوگوں کو تقوی کا درس دیں، لوگوں کو امن کی بات بتائیں، لوگوں کو آپس میں لڑائی جھگڑے سے بچانے کے لیے جو ہے نا بات کریں، میری یعنی جو قسم ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو مطلب جو ہے کہ غلط راستہ دکھانے کے لیے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، لوگوں کے درمیان میں تفرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے درمیان میں صلح و صفائی نہ کروانے کے لیے اللہ کی قسم اٹھائیں گے تو یہ ظلم و بربریت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اس کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان اور پاکستانی قوم کو شر شیطان اور شر انسان سے محفوظ رکھیں، آمین۔